آپ مجھے بتائیں کہ ہم نماز جتنی پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے دعائیں ہیں جس میں ہم اپنے والدین کی بھی مغفرت مانگتے ہیں، جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم اپنے والدین کی بھی بخشش اس میں مانگ لیتے ہیں۔ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، یعنی کہ آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی بھی نہیں کھلا تھا، کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج جو فرشتہ اتر رہا ہے یہ کبھی بھی زمین پر نہیں اتارا گیا، کیونکہ جب انہوں نے فرشتے کو آتے دیکھا نا تو یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی جو یہ فرشتہ اتر رہا ہے نا آج زمین کے اوپر یہ کبھی بھی نہیں اترا تھا۔ تو اللہ نے دو نور پیدا کیے ہیں جو صرف آپ کو تحفے میں دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کسی بھی امت کو یا کسی بھی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا تھا، اور وہ دو نور کون سے تھے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جو آدمی یا جو بھی شخص ان دو نوروں میں جو چیز موجود ہے جو یہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا نا تو ہر دعا قبول ہوگی، یعنی کہ جو اس کے اندر لکھا ہے نا وہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ساری دعائیں تو ہیں، ہم نماز میں کیا ادا کرتے ہیں؟ ساری دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ کیا رہے ہیں تو یہ ساری دعائیں ہیں، چاہے آپ زما کے دیکھ لیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا جتنی بھی ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ساری دعائیں ہیں، اس کے اندر ہماری نماز کے اندر ساری دعائیں موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کے بارے میں جانتے تھے؟ علم ہی نہیں ہے نا، شعور نہیں ہے، وہ کس وجہ سے نہیں ہے؟ کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ موسٹ پاپولر حدیث ہے یہ دعاؤں کے لحاظ سے کہ اگر یہ چیزیں پڑھیں اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس طرح تو آدمی ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ سے مانگیں اللہ دیتا نہیں ہے، یہ جی وہ جی، بہت سارے لوگ اختلافات کرتے ہیں، پیر بابوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہارے مانگنے میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے پر اللہ کے دینے میں ہرگز بھی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے، اللہ دینے پر قادر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آپ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیت جو ہمیں نور کے طور پر اتاری گئی تھی ان کے اندر لکھا کیا ہے؟ ہمیں ہرگز نہیں پتہ۔ لازمی، میں آگے بھی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اپنا لازمی مطالعہ کرنا شروع کریں آج سے ہی قرآن پاک کا، آج سے یہ حدیثیں وغیرہ پڑھنا شروع کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول ہمیں کہہ کر کیا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، کس طرح ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہم ہرگز نہیں کر رہے۔ آج مجھے بتائیں انگریز آج جتنا کامیاب ہے کیا مسلمان اتنے کامیاب ہیں؟ حالانکہ نہ ان کے کبھی گلے میں آپ تعویذ دیکھیں گے، نہ ان پر کوئی کالا جادو ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ بتا دیں گے مجھے کہ کبھی ان پر دیکھا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہمارے ہاں یہ بہت معاملات ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صرف لا علمی ہے ہم لوگوں کی، ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ کو پہچاننا نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ کہتا کیا ہے اور کس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے گلے میں آپ تعویذ دیکھیں گے، مسلمانوں کے اوپر دم درود دیکھیں گے، مسلمان ہی کالا جادو یا کوئی بھی جادو کسی قسم کا جو وہ مسلمان ہی کرواتے ہیں۔ انگریز کو کبھی دیکھا ہے آپ نے اس کے گلے میں تعویذ ہو یا کوئی ادر معاملات وہ کرتا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کامیاب بھی وہی اتنا ہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی رکھی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نماز جتنی پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے دعائیں ہیں جس میں ہم اپنے والدین کی بھی مغفرت مانگتے ہیں، جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم اپنے والدین کی بھی بخشش اس میں مانگ لیتے ہیں۔ ہم اپنا اہدنا الصراط المستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ دکھا، یہ بھی ہم مانگ لیتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں جو ہم نماز کے اندر ہی مانگ لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں جن کے پاس تحفہ اتنا بڑا موجود ہو نماز والا، وہ کس طرح اپنے اللہ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر مولوی نماز پڑھنے گئے ہیں پیچھے، مولوی نے اللہ اکبر کہا اور اپنی نماز شروع کر دی،
اور وہ کیا رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. یہ صرف ہماری لا علمی ہے جس کی وجہ سے آج ہم خسارے میں ہیں.